السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تخت بائی کے آثار قدیمہ کی سیر کرائیں گے۔ مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد یہاں آگے ایک انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے آپ انٹری ٹکٹ لیں گے اور اس کے بعد پیدل پہاڑ پر چڑھتے ہوئے آپ کنڈرا تک پہنچ سکتے ہیں، اور جہاں پر دلچسپ اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ آثار قدیمہ مردان سے سوات کی طرف آتے ہوئے مین روڈ پر تخت بائی کے مقام پر 2 کلومیٹر رائٹ سائڈ کی طرف موجود ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق تخت بائی کا نام مقدس خانگاہ سے جنوب کی جانب پہاڑی کے اوپر واقع پانی کے 2 چشموں یا پانی کے تالابوں کی وجہ سے پڑا۔ یہ خانگاہ اور اس سے متعلقہ عمارات نہ صرف انتہائی اہم اور پروقار ہیں بلکہ نہایت بہتر حالت میں محفوظ ہیں، جن کو 1980 میں عالمی ورثہ کی حیثیت ملی۔ ہمیں ان آثار کے بارے میں پہلا تاریخی حوالہ رنجیت سنگھ کے فرانسیسی افیسر جنرل کورٹ کے سن 1836 کے حوالے سے ملتا ہے، جنہوں نے تخت بائی کے کئی بت نکالے اور ساتھ لے گئے۔ اس تاریخی خانگاہ کی کھدائی پہلی دفعہ پشاور عجائب گھر کے کیوریٹر ڈاکٹر ڈی بی سپونر نے سن 1904 سے 1907 اور سن 1909 سے 1910 میں کی، جبکہ اس کے جانشین ایچ ہارگریوز نے کھدائی کا یہ سلسلہ 1911 سے 1912 تک جاری رکھا۔ ان کھدائیوں کے نتیجے میں ملنے والے مجسمے اور دیگر اہم اشیاء کو پشاور عجائب گھر منتقل کیا، جبکہ ان کا ایک معقول حصہ باہر بھی بھجوایا گیا۔ ان میں سے کچھ اشیاء لاہور عجائب گھر اور برٹش میوزیم میں اب بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تخت بائی آثار اپنے محفوظ مقام اور پہاڑی کے اوپری حصوں پر نسبتاً مشکل رسائی کی وجہ سے 5ویں صدی عیسوی کے اواخر میں وسطی ایشیائی علاقوں سے آنے والے درندہ صفت خانہ بدوش قوم، جو سفید ہن کے نام سے جانی جاتی تھی، سے لے کر سکھوں کے ظالمانہ اقدامات سے بڑی حد تک محفوظ رہے۔ بدھ مت کے یہ خانگاہی آثار پہلی صدی عیسوی سے لے کر مسلسل بڑھتے اور ترقی پاتے گئے، حتیٰ کہ 7ویں صدی میں امراء اور دیگر بدھ مت کے پیروکاروں اور حامیوں کی طرف سے خیراتی فنڈ، جو کہ بدھ مذہب کے مذہبی اور تعلیمی اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے تھے، بند ہو گئے۔ ان فنڈ کی بندش کی مختلف وجوہات متعین ہیں، جن میں دیگر ممالک کے ساتھ تجارت میں رکاوٹیں اور امراء اور حامیوں کی طرف سے بدھ مت مذہب کے لیے حمایت میں کمی شامل تھی۔ تخت بائی کی خانگاہ اور متعلقہ عمارتوں کا بڑا حصہ سن 1920 سے سن 1929 کے دوران میں بحالی کے عمل سے گزرا۔ یہاں کی عمارتیں مقامی پتھر سے ڈائپر طرز تعمیر پر تراشیدہ اور نیم تراشیدہ پتھروں کے بلاک سے تعمیر کی گئی ہیں، جن کو چونے اور مٹی کے گارے سے جوڑا گیا ہے۔ موجودہ حالت میں یہ آثار مرکزی استوپ کمپلیکس، متعدد استوپ کمپلیکس، 3 استوپ کی 4 دیواریوں، راہبوں کے لیے بنے عبادت کے مخصوص چھوٹے کمروں اور کھلے صحن، کانفرنس ہال، اوپر سے ڈھکی ہوئی راہداریوں اور دیگر غیر مذہبی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے تخت بائی خانگاہ کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جو کہ پہلی صدی قبل مسیح میں پارتھیوں کے دور سے شروع ہے اور کشان دور میں پہلی اور دوسری صدی کے دوران پروان چڑھتی گئیں۔ یہاں کے آثار سے مشہور پارتھین بادشاہ کنڈوفیرس کے دور کا کتبہ ملا ہے، جو خرشتی زبان میں ہے اور اب لاہور عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ بادشاہ پہلی صدی عیسوی کے اول نصف صدی کے دوران حکمران تھے۔ اس دور میں خانگاہ کا حصہ اور متعدد استوپا کوٹ شامل ہیں۔ دوسرے دور کے آثار میں مرکزی استوپا کوٹ اور اسمبلی ہال شامل ہیں، جن کا تعلق تیسری اور چوتھی صدی عیسوی سے جوڑا جاتا ہے۔ تیسرے دور کے بعد کشان اور کدارا کشان ہے، جو چوتھی اور 5ویں صدی میں یہاں قابض تھے۔
آخری دور کے آثار کا تعلق 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں یہاں قابض تھے۔ آخری دور کے آثار کا تعلق 6 اور 7ویں صدی عیسوی سے ہے، جب یہاں تانترک بدھ مذہب فروغ پا گیا۔ اس دور کے آثار میں زیر زمین عبادت کے لیے بنے چھوٹے کمرے شامل ہیں۔ ایک ہمار جگہ بہی کا مانا قدرتی دو چشمے 2 اسپرنگ واٹر. یہ 5 سنچری بی سی میں در اقوام آباد تھا کوشان ڈائنسٹی. وہ گزشتہ 7 سنچری ڈی میں اس کا خاتمہ ہو گیا. وارفنز آ گیا سنٹرل ایشیا سے اس نے تباہ کیا. پھر 1836 میں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا. 1836 میں فرینچ آفیسر آئے اور اس نے سروے کیا. دا اسٹرکچر ہے اسٹیچو ہے 1869 سے لے کر لیکن اس میں ٹیچنگ روم بھی چیک کرے. یوں بھی بہت اچھا ہے پیچھے ملاکان ایریا. اچھا چلتے ہیں ہمیں اس کو تھوڑا آپ کیوں نہیں چاہیے یہ تخت بائی کی خانگاہ ہے، جو کہ ایک مستطیل نما 15 چھوٹے کمروں پر مشتمل ہے، جس میں بخشو رہائش رکھتے تھے۔ پانی جمع کرنے کے لیے اس کے صحن میں ایک حوض بنایا گیا ہے، جبکہ مشرقی سمت میں خانگاہ سے متصل باورچی خانہ اور کھانے پینے کے لیے مخصوص کمرہ ہے، جہاں خانگاہ کی مشرقی دیوار سے ہوا کو راستہ جاتا ہے۔ بدھ مت کے ابتدائی سالوں میں بخشو سنیاسی یا زاہدانہ زندگی گزارنے والے خانہ بدوشی اختیار کرتے تھے۔ ان کی کوئی مستقل رہائش نہ تھی۔ وہ نامناسب موسمی حالات میں بھی گھومتے پھرتے اور مقامی آبادیوں سے اپنی خوراک اور لباس کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے ان کی اس حالت زار پر ترس کھا کر سائبان مہیا کیے اور جلد ہی خانقاہیں آبادیوں سے کچھ فاصلوں پر بننے لگیں، تاکہ بخشوؤں کی عبادت میں کوئی مخل نہ ہو سکے اور قریبی آبادیوں سے ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں۔ یہ مرکزی اسٹوپ کوٹ ہے، جو کہ بیضوی شکل کی ٹھوس عمارت ہوتی ہے، جس میں کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں ہوتی۔ ابتدائی طور پر بنے 9 اسٹوپ میں سے صرف 8 میں بدھا کی راکھ محفوظ تھی، جبکہ ایک اسٹوپ میں وہ برتن محفوظ تھا جس میں راکھ 8 حصوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ لیکن بعد میں بدھ راہبوں اور بھکشوؤں کی راکھ اور ان کی مخصوص اشیاء پر بھی اس طرح کے اسٹوپ بننے لگے۔ اشوک اعظم نے 2032 سے 2059 قبل مسیح میں بدھا کے راکھ والے وہ اسٹوپ کھول کر ان کی راکھ اپنی وسیع و عریض سلطنت میں تقسیم کی، جس پر 84,000 ایسے اسٹوپ تعمیر کیے گئے۔ یہ اسٹوپ بدھ مت میں سب سے اہم اور مقدس مانے جاتے ہیں۔ ان کے گرد زائرین گھڑی کی سمت میں چکر لگاتے اور دعا کرتے تھے۔ اب ہم مراقبے کے لیے بنے زمین دوز کمروں کی طرف جائیں گے، جو کہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر شمال کی جانب ہے۔ اس راہداری کے دونوں اطراف 5 مراقبہ خانے ہیں،
جن میں سے 5 نسبتاً جو مشرقی دیوار کے طرف ہیں وہ نسبتاً بڑے ہیں، اور جو مغربی دیوار کی جانب ہیں وہ نسبتاً چھوٹے کمرے موجود ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں سے ایک راہداری گزرتی ہوئی باہر صحن کی طرف جاتی ہے۔ اس صحن میں عبادت گزار یا مراقبہ کرنے والے لوگ چہل قدمی کے لیے اس صحن کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ صحن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے اور کوئی ASI مین ASL 1947 آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا 7 سے لے کر 43 تک برٹش ٹیم اس کا دوبارہ نریشن ہو گیا۔ اور یہ تو بالکل ہی کوئی گھوپن دے رہا ہے، کافی تنگ جگہ ہے۔ یہ عبادت گاہ بتا رہے ہیں جی۔ اس میں صرف وہ کنزرویشن انجینئر صاحب لینڈ سٹون استعمال ہوئی ہے اور ریت۔ یہ تو بنایا گیا یا نیچرل ہے؟ یہ تو 2200 سال میں اس میں ایسے آج کھڑی ہوئی ہے۔ لینڈ سٹون اور ریت استعمال ہوئی ہے کنزرویشن میں، کوئی سریا سیمنٹ وغیرہ کچھ نہیں۔ وہی میں دیکھ رہا ہوں کتنی پیاری کھڑی ہوئی ہے آج۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔